چاہتا ہے تو کیسے بھی لے کر جا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرے نبی کو کہا میرا نام میری صفت تو پاک ہے، میں نے لگا دیا، اس میں کوئی شک نہیں کریں گے۔ اے نبی کہو تم کو وہ جگہ یاسین کہہ کے بلاؤں، طٰہٰ کہہ کے بلاؤں، مزمل کہہ کے بلاؤں، مدثر کہہ کے بلاؤں، مختار کر کے بلاؤں، کیا کہہ کے بلاؤں؟ رحیم کہہ کے بلاؤں، رؤوف کہہ کے بلاؤں، کیا کہہ کر بلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ اگر تو یہ صفتیں کہے گا تو میرے نبی کہہ کے کہوں تو وہ تو نبی تو وہاں سے آئے وہیں پہ جائیں گے، رسول کہہ کے پکارا تو رسول کے لیے جبرائیل اترتے ہیں اللہ کا کلام پیش کرنے کے لیے وحی لے کر، تو یہ کیا بڑی بات ہے؟ لیکن اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں تا مجھے یہ لقب لے کر نہ پکار میرے مولا، اگر تیری مرضی ہی ہے تو میری التجا بھی سن لے، عبد کہہ کے پکار۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یاد رکھو یہ عبد کیا ہے، عبد کس کو سمجھیں؟ ارے ہم سب عبد ہیں، ہاں ہم عبد ہیں، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم عبد ہیں، نفس کے ساتھ ہیں، میرے نبی بھی عبد ہیں، ان کے ساتھ رب لگا ہوا ہے۔ تو بھی عبد وہ بھی عبد، تو کیسا عبد؟ گلنے والا، سڑنے والا، کیا کیا ہونے والا تو کیسا عبد، وہ کیسا عبد؟ اس کے ساتھ رب لگا ہوا ہے، تیرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ تو اب اللہ کی نظر میں ہم اور آپ عبد ہی نہیں، ساری کائنات کے عبد کو ایک طرف، میرے مصطفیٰ کو ایک طرف، کہتا ہے خدا میں عبد کہہ کے پکاروں گا لیکن میری نظر میں کوئی عبد نہیں، اگر بندے خاص ہے تو اے محمد آپ کی ذات ہے، آپ کے سوا کوئی عبد نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے وقت پر کسی نے فارن کنٹری سے آیا، بہترین آم لیا، لینے کے بعد کھایا، بہت اچھا تھا، کھا لینے کے بعد 10 اس کے بیجیاں، کہتے ہیں نا اس کے بیج جمع ہو گئے، اور اس بیج کو اس نے سوچا کہ کہاں پھینکوں، اسی کے گھر کے آنگن میں دروازے سے لگا ہوئے حصے میں کھود کر اس بیجیوں کو گاڑ دیا، اس بیجی کو گاڑ دیا، فارن کو چلا گیا۔ جانے کے بعد ایسا موقع نہیں ملا کہ پھر آئے، 10 سال کے بعد آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد آیا۔ 10 سال کے بعد آنے کے بعد دیکھا تو بہترین درخت ہو گیا تھا وہاں پر، اس میں آم لگے ہوئے تھے۔ سوچا کہ 10 سال کے پہلے میں نے آم کے بیجیوں کو گاڑنے کی وجہ، ختم دفن کرنے کی جگہ سے آم کا جھاڑ نکل گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کام بڑا اچھا کیا، تو درخت سے آواز آتی ہے میاں تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ زمین سے آواز آتی ہے ہم نے اس کو سنبھالا، ہم نے اسے رزق دیا، ہم نے پانی دیا۔ تو اب زمین کی آواز پر ہوا آواز دیتی ہے چپ ہو جا، کہ ہم نے اس کو کھلونا بنا کر کھلایا، ہم نے اس کو جھلایا، ہم اسے ہوا نہیں دیتے تو وہ آم نہیں بنتا۔ تو اسی طریقے سے برسات سے آواز آئی پانی سے کہ ہم نہیں برستے تو یہ درخت نہیں ہوتا۔ اس پر اس کا احسان، زمین پر درخت کا احسان، درخت پر ہوا کا احسان، ہوا سے پھول کا احسان، پھول کے پتے پر احسان، پتے کے اوپر پھل کا احسان، اس کے اوپر آسمان کا احسان، احسان پر احسان۔ درخت جھک کر ختم ہو گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے ختم کر دے، اتنے احسانوں میں دبتا نہیں۔ یہ مثال میں نے دی، ایک درخت کو شوٹ ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالی درخت کے لیے یہ بات ہم کر سکتے ہیں، جتنے بھی میں نے باتیں کی یہ ہونے کی بات نہ، لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے 27ویں رات کو معراج ہوئی، نہ چاند تھا نہ سورج تھا تو وہ نبی تھا اور اس کا خدا تھا، اس لیے کہ چاند کی چاندنی میں میرے نبی جاتے تو چاند کی بات کہتے تو وہ تو چاند کی چاندنی میں گئے، اجالے میں جاتے دن میں جاتے تو سورج کا احسان ہو جاتا۔ سورج میرے نبی کے پاؤں کی ٹھوکر کا نام ہے، ارے جنت میرے نبی کو جا کے آنے کی جگہ کا نام ہے، ارے ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنی اور ان کا احسان اس پر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جبرائیل آئے، ارے جبرائیل کیا کرنے کے لیے آئے؟ اور لوگ کہتے ہیں نا اگر کوئی پیر سے ملاقات کرے، قدم بوسی کرے تو فوراً دیکھنے والا دیکھتا ہے، قدم بوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا استاد سے کرے یا اپنے باپ کی قدم بوسی کرے، رمضان میں دعا لینے کے لیے پورے مہینے تو جلاتا باپ کو، عید کی خوشی صحیح معنوں میں ہو جائے تو قدم بوسی کرے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں قدم بوسی پر، آپ ان کی بات سن لو کہ قدم بوسی پر اعتراض کرنے والوں، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنے کے لیے جبرائیل گئے، یہ حدیث ہے۔ قرآن پہلے بتایا کہ خدا لے کر گیا، اب حدیث سنو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اپنے پھپھیری بہن ام ہانی کے گھر، اللہ کا بہت بڑا فضل اس فقیر پر ہوا، آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں نے مکہ معظمہ میں جو وقت زیادہ تر نکالا وہ ام ہانی کا گھر تھا۔ ام ہانی کا گھر نمبر 1 گیٹ کے میں ہے، وہاں سے بیٹھ کر دیکھے تو کعبۃ اللہ کا پورا حصہ دکھ جاتا ہے، بڑے بڑے صوفیاء اکرام وہیں پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس فقیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطائیں دی کہ میں ام ہانی کے گھر، جہاں براق کو لا کر جو تون میں بنے تھے، جس پلر میں بنے جبرائیل علیہ السلام، وہ پلر بھی ابھی باقی ہے، ہم نے وہ پلر کو بھی بوسا دیا، ٹیکا لگا کر بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جبرائیل آتے ہیں ام ہانی کے گھر تو نبی آرام سے سو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا سونا، میں نے کہا نا جسے غم ہوتا ہے، جسے غم ہوتا ہے وہ مایوس، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہمارے اشرف صاحب کو غم ہو گیا تو میں بیچ تک لے کر جاؤں گا یا گلبرگہ تک سیر کراؤں گا، وکیل صاحب اجمیر تک سیر کرائیں گے، جن کی جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک کرائیں گے سیر، تاکہ دل بہل جائے۔ حقیقت ہے نا، دل بہلانے کے لیے سیر و تفسیر کرتے ہیں نا، دل بہلنے کے لیے سفر کرتے ہیں نا، لیکن میرے نبی کا دل دعوت پر دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو ایسی حالت میں بیٹا چھین گیا اور سوچ رہے تھے اس کی بھی بات نہیں، میں سچائی کی طرف بلا رہا ہوں، لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، میں دعوت پر دعوت دے رہا ہوں، یہ انکار پر انکار کر رہے ہیں، میں جنت کی دعوت دے رہا ہوں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی مایوسی لگی میرے نبی کے دل پر، تو نبی نے جب آنکھ لگائی تو نیند لگ گئی ام ہانی کے گھر۔ اے محبوب، تمہارا کام بلانا اور نہیں سنے تو جہنمی ہیں، لیکن یہ مایوسی خدا کو دیکھ نہیں سکی، خدا کو نہیں دیکھ سکی، خدا نے کمالات رکھنے والا